کلام مقدس سے پہلے کیا کام کرتے ہیں؟ ایک کام بڑا خاص ہے. کیا کرتے ہیں بھلا؟ کلام مقدس کے لیے زوردار تھا. یہ کلام مقدس کے لیے ہے، کوئی عام کتاب نہیں ہے. اے جڑیاں تاڑیاں نے نا، چلو میں نے نہیں کہنا پیا، خداوند آپ کا برکت دے. جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے کیا لکھا ہوا ہے؟ کیا لکھا ہوا ہے؟ اس کا کوئی مطلب بتا سکتا ہے؟ کیا ہے جی؟ خوشی. آج ہم اس کے لحاظ سے سیکھیں گے. خداوند کے مقدس کلام میں آج ہم خوشی کے حوالے سے سیکھیں گے. لوکا طبیب کی انجیل اس کا 2 باب اور اس کی 8ویں آیت سے لے کر 14ویں آیت تک. لوکا طبیب کی انجیل اس کا 2 باب اور اس کی 8ویں آیت سے لے کر ہم 14ویں آیت کو دیکھیں گے. جلدی سے نکالیں تاکہ ہم جلدی سے خداوند کے مقدس کلام کو سیکھ سکیں، کیونکہ آج کا کلام مقدس ہم سطر با سطر کہہ سکتے ہیں. ہم اس کی تشریح دیکھیں گے. بہت پیاری ہی خوبصورت باتیں ہیں اگر ہم اس کو خوبصورت سمجھیں، اگر ہم جو ہے وہ اپنے مطابق نہ سوچیں بلکہ خداوند کے کلام کے مطابق سوچیں. جی یہاں پر کچھ یوں مرقوم ہے. اسی علاقہ میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے غلہ کی نگہبانی کر رہے تھے، اور خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا اور خداوند کا جلال ان کے چوگرد چمکا اور وہ نہایت ڈر گئے. مگر فرشتہ نے ان سے کہا، ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی، کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے. ہاللیلویا. یعنی مسیح خداوند، یعنی مسیح خداوند. اور اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہے کہ تم ایک بچہ کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے، اور یکا یک اس فرشتے کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک گروہ خدا کی حمد کرتی اور کہتی ظاہر ہوئی کہ عالم بالا پر خداوند کی، یہ سبھی کو آتا ہے، ہم مل کے کہیں گے، عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو، اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح. خداوند کے مقدس اور پاک کلام کے پڑھے جانے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہم سب پر برکت ہو. آمین. یہاں پر ہم بڑی ہی تفصیل کے ساتھ اس کو سیکھیں گے. خوشی کے بارے میں ہم سب لوگ جانتے ہیں خوشی کا مطلب کیا ہوتا ہے. یہی بات ہے جی، خوشی کا مطلب کیا ہوتا ہے. خوشی کا لفظ ہمیں بہت پسند ہے. یہی بات ہے کہ ہم اگر آپ سے سوال کریں یا کوئی بھی کسی سے پوچھا جائے تو کیا ہوتا ہے، خوشی ہمیں سب کو بہت پسند ہے. ہم دنیا میں رہتے ہوئے ہر وہ کام کرنا پسند کرتے ہیں، یا دن اور رات اور پوری زندگی ہم اسی خوشی کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس بارے میں بات کریں تو خوشی جو ہے کوئی شخص اس سے انکار نہیں کر سکتا. ہم 3 چیزیں کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں، اور کیا ہے وہ تینوں کا مفہوم اینڈ میں ہم کس کے لیے یہ تینوں کرنا پسند کرتے ہیں. پہلا ہے کام، دوسرا اس کام سے ہونے والا فائدہ، اور تیسرا فائدے سے ہونے والی خوشی. فائدے سے حاصل ہونے والی، ہم دن رات اس محنت میں لگے رہتے ہیں. دن رات ہم صبح سے نکلتے اور شام تک جو ہے ہم اسی خوشی کے پیچھے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں. کوئی شخص غم کو پسند نہیں کرتا، کوئی شخص دکھ کو پسند نہیں کرتا. ہم نے یہاں پر ایک گیت گایا تھا کہ تیریاں مشکلانوں. اب جب مشکل ہوتی ہے تو پھر ہم کیا ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں جی؟ پریشان ہوتے ہیں. تو کوئی بھی شخص جو ہے وہ دکھ کو پسند نہیں کرتا. اس لیے خوشی بذات خود کچھ نہیں ہے. خوشی بذات خود کچھ نہیں ہے، وہ اور غلط بھی نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا. بذات خود غلط بھی نہیں ہے، لیکن اس کے حصول کے لیے کبھی کبھار ہم غلط کام کر لیتے ہیں.
کبھی کبھار ہم اس طرح کے کام جو ہیں وہ تیار کر لیتے یا ایسے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ صرف اور صرف ہمیں اس کے لیے خوشی مل سکے. ہمارے گھر میں چاہے کیسا بھی پیسہ آئے, کیسی بھی کام کرنے سے پیسہ آئے, ہمیں اور ہمارے بچوں کے لیے اور ہماری زندگی کے لیے خوشی درکار ہے. ہماری زندگی کے لیے کیا ہے جی؟ جس کے لیے ہمیں شراب بھی بیچنی پہ جائے, وہ دلی سانو کی ہے, پیسہ درکار ہے. کیوں؟ خوشی کے لیے, اپنے بچوں کی خوشی کے لیے. لے پھر بعد عذر کی پیش ہوتا ہے, بچوں نے تو کھوانا ہی ہے نا, بچوں کو کھلانا ہی ہے نا. لیکن میرے عزیزوں, ہر ایک چیز کا ایک اوریجن ہوتا ہے, ہر ایک چیز کا ایک اوریجن ہوتا ہے, ایک شروع ہوتا ہے. اور اگر وہ شروع اچھا ہے تو بلڈنگ بھی کیا ہوگی؟ اچھی ہوگی. ایک نامور بلڈنگ ہوگی, خداوند اس کو برکت دے گا. لیکن اگر وہ خوشی کا موجب ہی غلط ہے تو میرے عزیزوں, آنے والا وقت جو ہے وہ آپ یہ سوچ لیں کہ جب ہم اس کو گناہ میں بیج بوئیں گے تو پھر کیا ہے؟ ایک مثال ہے, جو بوئے بیج ببول کے وہ آم کہاں سے پائے. وہ بوئے بیج ببول کے, ببول کہتے کیکر کو, ببول کہتے کانٹے دار خاردار درخت کو. اب آپ جو ہے وہ کانٹے بیج رہے ہیں. جب کانٹے بیج رہے ہیں تو مار سوائے وہ چبھنے کے, کسی کے پاؤں راستے میں گرنے اور کسی کو راستے میں اٹکانے کے اور کوئی کام نہیں آئیں گے, اور کوئی کام نہیں آئیں گے. لیکن یہ یاد رکھیں, جس نے لگایا ہوگا, یہ فرض مجازن طور پر فرضی بات کر رہا ہوں, جس نے لگایا ہوگا انہوں بھی نہیں چنگا سمجھتے لوگ, یہ بھی یاد رکھے ہو. یہی بات ہے. اگر کسی کی نسل جو ہے وہ برباد کر دی جائے اس کے ذریعہ سے, اپنی خوشی کے حصول کے لیے, بیچنے کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں, اگر ہم بیچنے کے لحاظ سے یا نشہ بیچتے ہیں یا نشے کو خریدتے ہیں, یہ بات یاد رکھے, نشہ بھی کدی کدار اسی خریدنے ہیں اپنی خوشی لی. دل نو بڑا سکون ملتا ہے. کی ملتا جی؟ دل نو بڑا سکون ملتا ہے. لیکن ہون لے لو سکون, لیکن وہ جگہ سکون والی نہیں ہوگی. وہ جگہ وہاں پر لکھا ہے وہاں کا کیڑا نہیں مرتا. اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ لگاتار تسلسل میں وہ سزائیں ہوں گی. میں نے بتایا تھا کہ جہنم کے الہی مکاشفہ میں ایک بات مرقوم ہے. وہ بہن لکھتی ہیں, وہ کہتی ہیں کہ ایک شخص کو جو ہے وہ باندھا گیا اور اس کی کھال کو ادھیڑ دیا گیا, اور جب ادھیڑ دیا گیا تو مختلف سزائیں اس کو دی گئی. لیکن جب وہ ادھیڑتے ہیں تو پھر دوبارہ سے اس کی سکن واپس آ جاتی ہے اور وہ تسلسل ادھیڑنے کا اور چڑھنے کا جاری رہتا ہے. فرض کریں لاوا, لوہا پگھلا ہوا, کون جانتا ہے کس طرح کا ہوتا ہے؟ پانی کی طرح ہوتا ہے. اور جب وہ گرتا ہے کسی پر تو کیا ہو جاتا ہے؟ فنش, سب کچھ ہی ختم. اس سے بھی کڑی سزا ہوگی, اس سے بھی آگ اور گندک کی جھیل ہوگی. اور وہاں پر ہر وہ شخص جو خداوند کے کلام کے مطابق جو ہے وہ زندگی بسر نہیں کرتا, اس کا حصہ وہ جہنم کی آگ ہوگی. میں آپ کو پہلے بتانا چاہتا ہوں, بہت سارے لوگ جو ہیں اپنے جسم کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں, اپنے جسم کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں. آپ کا ایک بھی جسم کا کٹ لگایا ہوا خدا کی امانت میں خیانت ہے. آپ کے ایک بھی جسم کا کٹ لگایا ہوا خدا کے ایمانت میں خیانت ہے. تو میرے عزیزوں, ہم اپنی خوشی کے لیے ہم اپنے بدنوں کو, اپنے معاشرے کو, اپنے گھروں کو اور نسلوں کو برباد کر رہے ہیں. ایسی خوشی کا اصول جو ہے ہم کرنا چاہتے ہیں. لیکن میرے عزیزوں, آج ہم سیکھیں گے کہ خداوند کون سی ہمیں خوشی دینے والا ہے, خداوند کے حضور کون سی خوشی ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ اسی علاقہ میں چرواہے جو تھے وہ کیا کر رہے تھے جی؟ گلابانی کر رہے تھے, اپنی بھیڑوں کو چرا رہے تھے. اور میں نے پچھلی دفعہ یہ بتایا تھا, یہ چرواہے کوئی عام چرواہے نہیں تھے. یہ چرواہے جو تھے جو کاہنوں کی طرف سے جو تھے وہ تعینات کیے گئے تھے. اور یہ جو برے تھے یہ برے عید کے اوپر قربانی کرنے والے برے تھے.
یہ عید فسح کے برے تھے کہ جب عید آتی تو یہ تمام کے تمام برے جو تھے ان کی فسح کی جاتی تھی. تو یہ جو گلہ بانی کر رہے تھے، یہ رات کا وقت تھا اور نگہبانی کر رہے تھے، اور لکھا ہے کہ وہ رات کو گلہ کی نگہبانی کر رہے تھے کہ یکا یک خداوند کا فرشتہ کیا ہوا جی، ان کے درمیان آ کھڑا ہوا، اور ان کے چوگرد کیا ہوا، خداوند کا جلال کیا ہوا جی. میں کیوں یہ بتا رہا ہوں، اس کو ہم لفظ با لفظ بھی دیکھ سکیں گے اور سطر با سطر. یہاں پر جو لکھا ہے، ہم پہلی بات کو دیکھیں گے، اسی علاقہ میں چرواہے تھے، اسی علاقہ میں. اب چرواہے جو ہیں وہ ایک قسم کا یہاں پر فرضی طور پر اگر ہم اس کو فرض کریں تو یہ پیشے کو ظاہر کرتے ہیں. کس کو ظاہر کرتے ہیں؟ پیشے کو ظاہر کرتے، کیونکہ وہ چرواہے تھے، وہ بھیڑیں بکریاں چراتے تھے. ان کو جب پیشہ جو تھا وہ چرواہا تھا، وہ چرواہے تھے وہاں پر. اور آج بھی جو ہے یہاں پر خداوند کا کلام جو بیان ہو رہا ہے، آج بھی بہت سارے لوگ اپنا پیشہ رکھتے ہیں. ہاللیلویا، پیشہ رکھتے ہیں جی. پیشہ ہے ہمارے پاس، کوئی نہ کوئی پیشہ ضرور ہے. میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا، فقیری بھی ایک پیشہ ہے. لوگوں نے فقیری کو بھی ایک پیشہ بنا لیا ہوا ہے. کیا بنا لیا جی؟ ساتھ میں مل کے رہیں، کوئی مشکل بات تو نہیں میں نے کہی. فقیری بھی ایک کیا ہے؟ میں اگے کہہ رہا ہوں کہ میں اگر اتنے زیادہ اچھی بولنا ہوا نا تو میرا مقصد یہ ہے کہ تمہیں سمجھ آئے، تو مینوں یہ حوصلہ ہو جاتا تواڈے بولنا کہ چلو تسی بھی میرے نال جے. یہی گل ہے جی، سنن دے ہو. ہاللیلویا. تو پھر ہاتھ ہلاؤنے پین گے، میں پھر تاڑیاں دا کہہ دینا، پھر رولا بن جائے گا. ٹھیک ہے، اس بھی رولا ہوتا ہے نا تو تاڑیاں مارن چ. ایسا ہی ہے جی کہ نہیں؟ ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ تالیاں مارو پھر. خداوند آپ کو برکت دے. جی، ہر ایک شخص کا اس دنیا میں پیشہ موجود ہے. ہر ایک شخص فقیری سے لے کر عالی شان بنگلوں میں اور عالی شان نوکریوں تک جو ہے ہر ایک کا پیشہ موجود ہے. کوئی نہ کوئی اسی تک و دو میں رہتا ہے کہ میرا پیشہ ہو جس سے میں تمام زندگی کی ضروریات کو حاصل کر سکوں. اب یہاں پر وہ ایک پیشہ ورانہ لوگ ہیں، ہم بھی یہاں پر پیشہ رکھتے ہیں. ایک بات یاد رکھیے گا کہ بہت سارے لوگ آج جو ہیں خداوند کے گھر کو اور خداوند کی مرضی کو چھوڑ کر اپنے پیشوں میں مگن ہیں جیسے وہ مگن تھے. اب وہ چرواہے جو ہیں اپنے کام میں ماہر ہیں، اپنے پیشے میں مگن ہیں، وہ نگہبانی کر رہے ہیں. ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے. ان کو صرف اور صرف اپنے غلہ اور اپنی جو ہے وہ پرواہ ہے، اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہے، کوئی بھی بھیڑیا، کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی مشکل جو ہے وہ ان پر یا ہم پر نہ آ جائے. یہ ان کا جواب ہم نے دے رہا ہے، ان کا جواب ہم نے دینا ہے. اور ضرور ہے کہ جو پیشہ یا نوکری دیتے ہیں وہ جواب طلب ضرور کرتے ہیں، لیکن ہمیں اس وقت آج بھی یہی خیال ہوتا ہے کہ ہاں نوکری جائیں گے، اپنے پیشے کو ادا کریں گے، اپنے کام کو مزدوری کو ادا کریں گے تو پھر ہمارے گھر میں بھی کچھ آئے گا اور ہم اپنے مالک صاحبان کے بھی وفادار ہو سکیں گے. اب یہ دیکھیں کہ یہ دنیا داری میں محو ہو چکے ہیں، وہ کاروبار میں محو ہو چکے ہیں، وہ روزمرہ کی زندگی میں محو ہو چکے ہیں. اور خداوند کے مقدس کلام میں لکھا ہے، تمہارا صبح سویرے اٹھنا اور رات کو دیر تک جاگنا عبث ہے. اگر خداوند ہی گھر نہ بنائے تو بنانے والے کی محنت عبث ہے. اگر خداوند ہی گھر نہ بنائے تو بنانے والے کی محنت عبث ہے. اس بات کو ذہن میں رکھیے گا. یہاں پر وہ پیشہ بنانا لوگ ہیں وہ گم ہیں اپنے، لیکن آج ہمارے درمیان بھی یہی سسٹم چل رہا ہے. آج ہم خداوند کے کلام کو، اس کے گھر کے وقت کو، اس کو چھوڑ کر اپنے اپنے کاموں میں محو ہو چکے ہیں، اپنی اپنی خوشیوں میں محو ہو چکے ہیں. بہت سارے لوگ جو ہیں، آنے والے وقت میں کچھ چند باتیں اور بھی بتاؤں گا، تو لوگ جو ہیں وہ اس بات میں یا خوشی کی خاطر جو ہے اپنے سامنے اپنے پیشے کے بس اسی کے ارد گرد گھومتے رہتے ہیں. اور لکھا ہے دوسرا پہلو، کبھی کبھار ہم اپنی من مرضی کے کرنے میں اتنے مگن ہو جاتے ہیں کہ زندگی میں خوشی حاصل کرنی ہے، ہر وہ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ہمیں خوشی دیتا ہے، چاہے وہ غلط بھی کیوں نہ ہو. اور کیا ہے کہ وہ نگہبانی کر رہے ہیں. اور کون سا وقت ہے؟ کون سا؟
رات کا وقت ہے. میں نے اس لیے کہا تھا حوالے کو بڑا غور سے سنیے گا. رات کا وقت ہے. اب رات خداوند کے مقدس کلام کو اگر ہم اس کی گردان کریں تو وہاں پر رات کو تاریکی کے لیے ظاہر کیا گیا ہے. وہ رات جو ہے اس کو اندھیرے کے لیے ظاہر کیا گیا ہے. اور تاریکی کا حاکم کون ہے؟ کون ہے جی؟ شیطان حاکم ہے اس کا. تو اس کا مطلب ہے تاریکی میں وہ لوگ رات میں نگہبانی کر رہے ہیں. آج جو شخص جو لوگ اپنے اپنے پیشے میں گم ہیں, اپنی اپنی مرضی میں گم ہیں, اپنی خوشی کو حاصل کرنے کے لیے ہر وہ بری بات کر رہے ہیں, وہ یاد رکھ لے کہ وہ تاریکی میں زندگی بسر کر رہے ہیں. وہ لوگ رات میں زندگی بسر کر رہے ہیں جن کی زندگی میں خداوند خدا کی لائٹ نہیں ہے, خداوند خدا کا دن نہیں ہے, خداوند کا نور نہیں ہے. کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میں دنیا کا نور ہوں, اور جب وہ ہماری زندگی میں آ جاتا ہے تو ہماری زندگیاں روزے روشن کی طرح چمکنا شروع کر دیتی ہیں. ہاللیلویا. اب وہ لوگ جو ہیں وہ پیشہ ورانہ لوگ, آج یہاں پر بھی کچھ یہی حال ہے. وہ بھی پیشے میں گم تھے, آج ہم بھی پیشوں میں گم ہیں, نوکریوں میں گم ہیں, اپنی مرضیوں میں گم ہیں, اپنی خوشی کے حصول کے لیے گم ہیں, اور خداوند کو بھول چکے ہیں. اور یہ یاد رکھیں, جو بھول چکے وہ رات میں زندگی بسر کر رہے ہیں, وہ رات میں وقت گزار رہے ہیں, وہ تاریکی میں بسر کر رہے ہیں. اور آگے ایک اور بات لکھی ہے, کون سا ہے جی؟ رات کے بعد کچھ اور ہے. بائبل مقدس بند کر دی ہے, بائبل مقدس بند کر دی ہے. کس کس نے کھولی ہے؟ تو وہاں پر کیا لکھا ہے؟ رات کے بعد ایک اور بات لکھی ہے. رات تھی اور وہ میدان میں موجود تھے. کیا تھے جی؟ پر کوئی چھت نہیں ہوتی. میدان میں کوئی ہوتی ہے جی چھت یا کمرہ بنا ہوتا ہے؟ اگر یہ ہوتا تو وہ وہاں پر لکھا ہوتا. وہاں پر لکھا ہے میدان میں زندگی بسر کر رہے تھے. اب جو لوگ اپنے کاروباروں میں محو ہیں, جو رات کی تاریکی میں گم ہیں, جو رات کی تاریکی میں جو ہے وہ زندگی بسر کر رہے ہیں, ان کے سروں پر کبھی چھت نہیں رہتی. وہ یہ جان لیں کہ خدا کی پناہ سے وہ باہر ہیں, وہ خدا کے اس تمام باڑ سے, اس خیمہ سے, اس کمرے سے وہ باہر ہیں. وہ کبھی ان کے سایہ میں نہیں ہیں, کیونکہ وہ رات میں میدان میں, اس کا مطلب ان کے پاس کوئی پناہ گاہ نہیں, وہ کھلے میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو جو لوگ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے کاموں کو کر کے, پیشے کو کر کے اپنی خوشی کا حصول کر لیں گے, اور وہ لوگ تاریکی میں سفر کرتے ہیں, زندگی بسر کرتے ہیں. اور جب وہ تاریکی میں زندگی بسر کرتے ہیں تو میں نے بتایا کہ تاریکی جو ہے وہ شیطان کا, اس کا حاکم ہے. تو میرے عزیزو, یہاں پر لکھا ہے زبور 107 آیات 14 تا 16, وہ ان کو اندھیرے اور موت کے سایہ سے نکال لایا, اور ان کے بندھن توڑ ڈالے. کاش کہ لوگ خداوند کی شفقت کی خاطر اس کی ستائش کرتے, کیونکہ اس نے پیتل کے پھاٹک توڑ ڈال دیے اور لوہے کے بینڈوں کو کاٹ ڈالا. اور میرے عزیزو, وہی ہے جو ہمیں پناہ دینے میں قادر ہے. اگر ہم اس کی پناہ میں نہیں رہتے, اگر ہم اس کے سایہ میں نہیں رہتے, تو لکھا ہے ہم اندھیرے میں زندگی بسر کریں گے, اور لکھا ہے موت کے سایہ میں زندگی بسر کر رہے ہیں. اگر موت کے سایہ میں زندگی بسر کر رہے ہیں, لیکن خداوند ہمیں چھڑانے والا قادر خدا ہے. خواہ موت کے سایہ کے وادی سے میرا گزر ہو, میں کسی بلا سے نہیں ڈروں. ہاللیلویا. تو میرے عزیزوں, جو لوگ اس طرح کی زندگی بسر کر رہے ہیں, وہ یہ جان لیں کہ خدا کے بغیر وہ موت کے سائے میں ہیں, اس رات اور اس اندھیرے میں ہیں. جن کی زندگی میں خداوند کو پہلا درجہ نہیں, وہ اس اندھیرے میں زندگی بسر کر رہے ہیں, میدان میں وہ رہ رہے ہیں, ان کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. لیکن خداوند خدا ان کے لیے ٹھکانہ ہے اور اس کی پناہ ہے. زبور نمبر 90 آیت پہلی, یا رب پشت در پشت تو ہی ہماری پناہ گاہ رہا ہے. ہاللیلویا. تو ہی ہماری پناہ گاہ رہا ہے. زبور 61 چوتھی آیت لکھا ہے کہ ہمیشہ تیرے خیمہ میں ہمیشہ تیرے خیمہ میں رہوں گا, میں تیرے پروں کے سایہ میں پناہ لوں گا. میرے عزیزو, جو لوگ میدان میں بسر کر رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کی پناہ میں
نہیں ہے، خدا ان کو پناہ دینے میں قادر ہے۔ جو لوگ اپنی خوشی میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اور دیکھیں کہ جو لوگ اپنی زندگی میں سفر کر رہے ہیں اپنی مرضی کے مطابق، اپنی خوشی کے مطابق، لیکن خداوند انہیں آج بھی خوشخبری دینے میں قادر ہے۔ خداوند کا پیغام آج بھی اپنے لوگوں کے لیے موجود ہے۔ وہ لوگ وہاں پر طریقی میں سفر کر رہے تھے، آج ہم بھی جو ہیں اگر خداوند سے دور اور ہٹ کے جو ہے وہ زندگی بسر کر رہے ہیں، تو ہمارے لیے آج جو ہے خداوند کا کلام اور خداوند کا فرشتہ بیان کرتا ہے اور فرماتا ہے، دیکھو میں تمہیں ایک بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں۔ بڑی خوشی کی، اب وہ جو خوشی ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ کافی نہیں ہے۔ اب ہمارے لیے ہم اپنی مرضی سے اس کو حاصل کر رہے ہیں، لیکن خداوند خدا جو خوشی کا منبع ہے، جو پناہ کا منبع ہے، جو اطمینان کا سرچشمہ ہے، جس کے حضور سے خوشی اور فضل بہتا ہے، جو ہمیں ہمارے دکھوں سے رہائی دینے میں قادر ہے، وہ ہمیں تمام زخموں پر مرہم لگانے والا یہوہ رافع ہے، اور ہمیں تمام مشکلوں سے بچانے والا خدا ہے۔ ہاللیلویا۔ اب کیا ہوا؟ لکھا ہے فرشتے، خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا اور خداوند کا جلال ان کے چوگرد چمکا۔ خداوند کا جلال چمکا۔ اب جو لوگ طریقی میں ہیں وہ کس کے اختیار میں ہیں؟ کس کے؟ جلال کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ اختیار۔ اب علم لغت کو پڑھ کے دیکھ لیں، اس میں ایک لفظ، اس کا لفظ ہے، معنی ہے اختیار۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جو لوگ پہلے طریقی کے اختیار میں تھے، خداوند نے اس خوشی کی بڑی بشارت کو بھیج کر اس طریقی میں سے ان کو نکال لیا، اس اختیار کو دور کیا، اس شیطان کے اختیار میں سے نکال کر اپنے اختیار میں کر لیا۔ ہاللیلویا۔ اپنے اختیار میں کر لیا، اور وہ جو میدان میں بیٹھے اور بے پناہ بیٹھے تھے اور ان کے چوگرد کوئی پناہ نہیں تھی، ان کے چوگرد کوئی ان کی حفاظت کرنے والا نہیں تھا، وہ خود اپنی حفاظت کرنے میں قاصر تھے۔ انسان بھی آج اپنی جو زندگی ہے یا اپنے گھر کی یا اپنے زندگی جو ہمیں رکھنے یا اس کو بچانے میں قاصر تھا، تو خداوند خدا نے اپنے بیٹے کو بھیج کر بڑی خوشی کی بشارت دی، اور ہمیں ان تمام جو ہم بے پناہ بیٹھے تھے ہمارے چوگرد ایک حالہ کھینچ دیا، ایک باڑ لگا دی۔ اب خداوند خدا کہتے ہیں کہ اب تم پر کوئی موت کا اختیار نہیں رہا، اب شیطان کا کوئی اختیار نہیں رہا، اب میں نے جو ہے اپنے آپ کو تم پر ظاہر کر دیا ہے، اور اس کے پاس اختیار ہے، زمین اور آسمان کا بھی اختیار ہے، اور وہ ہماری زندگیوں کا بھی اختیار رکھتا ہے۔ اس نے ہم پر سے تمام وہ شیطان کا اور موت کا اختیار ہم میں سے اوپر سے ہٹا دیا ہے، اور وہ میدان میں کھلے میں جو بیٹھے ہوئے تھے ان کو اپنی پناہ میں لے لیا، اور لکھا ہے جلال کیا ہے ان کے چوگرد، ان کو اپنی پناہ میں لے لیا ہے، دائرے میں لے لیا ہے۔ اب کسی شیطان، کسی تاثیر، کسی بھی جو بھیڑیا یا کوئی بھی ایسا نقصان پہنچانے والا ہے، وہ کبھی بھی خدا کے لوگوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اب خداوند خدا نے وہ خوشخبری دے دی کہ خداوند نے یہ بات بیان کر دی اپنے لوگوں کے درمیان فرشتوں کے ذریعہ سے کہ ایک بڑی خوشی، ایک، اس کا مطلب ہے ہماری خوشی کافی نہیں ہے، ہماری خوشی خدا کو پسند نہیں ہے جو اپنی مرضی سے ہم استعمال کرتے ہیں، نہیں، خدا ہمیں اپنی خوشی میں شامل کرتا ہے، کیونکہ وہ باپ ہے، اس کا بیٹا دے کے ہمارے لیے آیا ہے، اور ہمارے لیے قربانی کے لیے آیا ہے، اور ہمیں بچانے کے لیے آیا ہے۔ اس کی خوشی ہمارے بچ جانے سے ہے، اس کی خوشی ہمارے بچ جانے سے ہے۔ یہ بڑی خوشخبری ہے، یہ خوشی کی بشارت ہے۔ خداوند کے کلام مقدس میں سے لکھا ہے، ان سے کہا ڈرو مت۔ جو لوگ موت کے سائے میں بیٹھے تھے،
جو لوگ خوف میں بیٹھے تھے، جو لوگ ڈر میں بیٹھے ہوئے تھے، جو ڈر میں زندگی بسر کرتے ہیں، خداوند ان کو ان مایوسی اور تنہائی بھری زندگی سے رہائی دینے کے لیے، ان کے چہروں پر رونق اور خوشی لے کر آنے کے لیے اس دنیا میں جنم لیتا ہے، اور یہ ہمارے لیے بڑی خوشخبری ہے۔ اور یاد رکھیں، ہم دنیا میں رہتے ہوئے ایک موت کے خوف میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ موت ایک افسردہ حالت ہے، کیونکہ ہم اپنی مرضی سے زندگی بسر کرتے ہیں۔ اگر خدا کے کلام سے ہٹ کر بھول کر زندگی بسر کرتے ہیں تو یہ ایک ڈراؤنی بات ہے، ڈراؤنی بات ہے، کیونکہ ہمارے لیے پھر کیا ہوگا؟ لکھا ہے 2 قسم کی اموات ہیں۔ یہ یاد رکھیے گا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ خوشی کی بات آیا خوشی کا دن ہے، 2 قسم کی اموات ہے، ایک جسمانی ہے، ایک جسمانی ہے، وہ تو ہمارے اوپر آنی ہی آنی ہے، چاہے کیسا بھی وسیلہ کیوں نہ ہو، لیکن ایک موت روحانی موت ہے۔ ایک موت کیا ہے؟ روحانی موت ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا، جو گناہ کے سبب سے اور خدا سے دوری میں زندگی بسر کر کے اندھیرے میں ہم بسر کریں گے، وہ موت جو نہایت دردناک ہے وہ ہمارا نصیب بنے گی، جہاں پر کیڑا نہیں مرتا۔ لکھا ہے جہاں آنکھوں کا رونا اور دانتوں کا پیسنا ہوگا۔ لیکن انسان جو اس ڈر میں زندگی بسر کر رہے تھے، خدا نے اپنے فرشتوں کو ان کے درمیان لا کھڑا کیا اور انہیں کہا کہ تم رات اور تاریکی اور موت کے سایہ میں زندگی بسر کر رہے ہو، اندھیرے میں زندگی بسر کر رہے ہو، آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے منجی پیدا ہوا ہے۔ تمہیں میں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں، اور وہ خوشی کیا ہے؟ لکھا ہے دیکھو میں تمہیں ایک بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں، اور ساری امت کے واسطے ہوگی۔ کس کے لیے جی؟ ساری امت کے لیے ہے، یہ ایک کے لیے نہیں ہے، تمام دنیا کے لیے ہے۔ اور خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یہی وہ خوشی کی بشارت ہے۔ خدا کے حضور ہم نے پہلے امید کی ایک جو ہے وہ کیا جلائی تھی جی؟ شمع روشن کی تھی۔ امید خدا نے اس مرتے ہوئے انسان کے لیے جو ہے ہمیں بخشی کہ ایک کنواری حاملہ ہوگی۔ ایک کنواری کیا ہوگی جی؟ حاملہ ہوگی، اور کیا ہوگا؟ بیٹا جنے گی، اور وہ اپنے لوگوں کو گناہوں سے کیا دے گا؟ نجات دے گا۔ اور اسی وجہ سے یہ ہمارے لیے بڑی بشارت ہے، ہمیں ایک امید بخشی گئی۔ اور دوسری کینڈل کون سی تھی جی؟ اور خداوند نے ہم سے محبت کا اظہار کیا کہ بڑی بشارت ہمیں دی، اور وہ بیٹے کی بشارت ہے۔ اور اس خوشی کو حاصل کرنے کے لیے، اس بڑی بشارت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا اپنی جگہ پر ہلنا ہوگا، اپنی جگہ کو چھوڑنا ہوگا، اپنے گھروں کو چھوڑنا ہوگا، اپنی زندگی میں محنت کو لانا ہوگا۔ وہ کیسے؟ وہ بتا سکتا ہے جی کیسے؟ ان کو بشارت تو دے دی گئی، لکھا ہے داؤد کے شہر کی طرف جانا ہے، یعنی کیا ہے کہ ہمیں اپنی پرانی زندگی کو چھوڑ کر ہمیں خداوند یسوع مسیح کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے۔ اور کیسا با کمال ہمارا خداوند ہے کہ ہمیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ کیا کرتا ہے؟ کیا کرتا ہے جی؟ خود ہمیں ڈھونڈتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا۔ ہاللیلویا۔ کہ یہاں پر ہمیں ضرور ہے کہ ہمیں اپنی جگہ کو چھوڑنا ہوگا، اپنے پیشے کو تھوڑا سا خیر باد کہیں، اپنی زندگی جو اندھیرے میں ہے اس کو خیر باد کہیں، اور خیر باد کہنے کے بعد جو ہے ضرور ہے کہ ہم اس کو ڈھونڈنے نکلیں۔ جیسے زکئی اپنے گھر سے نکلا ہے، ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم اپنے گھروں سے نکلیں اور خداوند کے حضور آئے۔ ضرور ہے کہ خداوند ہمیں ڈھونڈتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں بھی کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔
यही बात है नहीं। जो मुझसे खुदावंद यीशु कहते हैं, जो मुझसे मोहब्बत रखता है वो मेरे हुक्मों पर भी अमल करेगा। इस खुशी को हासिल करने के लिए थोड़ी हमें भी मेहनत करने की जरूरत है, लेकिन साड़ी खुशी पता क्या हो जी है? साड़ी खुशी ये है कि पूरा साल जो है हम जो है वो कपड़े खरीदते हैं, पूरा साल अपने घरों को सजाते हैं, पूरा साल हम जो है दिल करते भैड़ा जरा पूरे मेकअप भी कट्ठियां कर दिया ते भरा की करते होंगे। भरा ने भी एक चीज़ रखी होंगी देन दे विच, वो जरूर करते हैं, तो भावें वह खमियाजा गलत ही निकलिया हो, भावें मौत हो। 24 वाले दिन तो अखीर ही होंगी है, 24 वाले दिन तो अखीर ही होंगी है। तो क्या होता है? और एक बहुत बड़ा वाक़या, मैं बार बार ये आपको इसलिए बताता हूँ, बहुत बड़ा वाक़या जो मुबारकाबाद में हुआ है, उस चीज़ को उसको हम हादसा कह सकते हैं। उसको हम अगर हमने उससे भी नसीहत हासिल नहीं की अपनी खुशी के पीछे, क्योंकि साड़ी खुशी तो यही है ना कि वो पैसे जोड़ के रखने ऐन मौके पर क्या होता है जी, 24 की रात होने वाली है, जरूर है कि साड़ी खुशी पूरी होनी चाहिए है। क्या जी? पहले स्टाक करके रखिया होंदियां ने, पहले स्टाक करके रखिया होंदियां ने, तो असी पीना शुरू कर देने, फिर उसका रिजल्ट क्या निकलता है? शराबी खुदा ने साडा बकरा बाहर है। दो किताबें भी दो है, एक हयाती किताब है, दूसरी शैतान को भी जे ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਇਆ तो फिर ऑटोमैटिकली इत्थे लिखिया जाना कि है जी, इत्थे ऑटोमैटिकली लिखिया जाना। अगर हमने अपनी जगह ना छोड़ी, मैंने पहले बताया था, एक साइंसदान जो है वो क्या करता, साइंसदान खुदा को नहीं मानते, अक्सर जो है साइंसदान खुदा को नहीं मानते। बड़ा नामवर एक साइंसदान था, उसने ख्वाब देखा और वहां पर क्या था, मैं बार बार इस मिसाल को इसलिए देता हूं कि हम समझें। बाईं साइड पर शैतान और उसके चेले और दाईं साइड पर खुदावंद यीशु मसीह और उसके फरिश्तेगान। अब जो है शैतान पहल करता है और शैतान कहता है भी चुन ले, किनू चुनना है, चॉइस कर। उसने कहा जी तेरे हाल ते मेरी सजा है, मैं सजा वाले नहीं जाना, खुदा नू मैं मानदा नहीं आ। शैतान ने पता हंस के की क्या, उन्हें क्या तू काका गल समझिया नहीं, उन्हें क्या जिथे तू खलोता है ना कि हिलना तेन पसंद नहीं या ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ करना तेन पसंद नहीं, तू ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ कर या ना कर, जे मेरे ਵੱਲ ਮੂੰਹ कर ना कर, जे ਉਹਦੇ ਵੱਲ ना कीता तो समझ नहीं मेरे ਵੱਲ कर ना कर, तू मेरे वाली, क्योंकि जेड़ी जगह और तू खलोता है वो जगह मेरी है। हमें अपनी जगह छोड़नी पड़ेगी। हमें दाऊद के शहर के बारे में जैसे चरवाहे निकले हैं, गल्लाबानी को छोड़कर, अपने पेशे को छोड़कर, अंधेरे को छोड़कर, और जहां पर वो गए हैं तो वहां पर फरिश्ते और एक सितारा रोशनी किए हुए हैं, क्योंकि वो दुनिया का नूर है और वो नूर होकर दुनिया में आया। वो अंधेरे में से निकल आए, अंधेरे में से निकल आए। आप जो आज भी लोग इस लानत में पकड़े हुए हैं, कैसी भी लानत है जो खुदावंद के कलाम के मुताबिक है कि हम नशा करें, नशा बेचें या उसको इस्तेमाल करें या अपनी जिंदगियों को गलत कारी पर लगाएं, ज़नाकारी पर लगाएं, झगड़ों पर लगाएं, हसद पर लगाएं, मगरूरियत पर लगाएं, झगड़े करते फिरें, मुकदमा जात करते फिरें। मेरे अजीजों, इस बात को याद रखिएगा कि खुदावंद का कलाम इस बात को बड़ा ही आड़े हाथों लेता है कि जो शख्स खुदावंद के कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर ना करेगा, आने वाले वक्त में उसका बकरा और उसका हिस्सा जहन्नम की आग हो। फिर वहां पर ये खुशी, जिसने इस बड़ी बिशारत को रद्द कर दिया है, जिसने इस बड़ी बिशारत को रद्द कर दिया, बड़ी खुशी को रद्द कर दिया है, क्योंकि बड़ी बिशारत और खुशी क्या है? तुम्हारे लिए एक मनची का मतलब पता क्या होता है?
क्या होता है जी? हमें खुदा हर बात में, और जो बनी नो इंसान हबूते आदम से लेकर आज तक मैंने इसलिए कहा कि खुदावन के जो कफारा देने के बावजूद, उसकी पैदाइश के बावजूद जो है वो क्या हो रहा है जी, हम अपनी आदात को छोड़े हुए नहीं, हम अभी अपनी आदात को छोड़े हुए नहीं हैं। अगर हम छोड़े हुए नहीं हैं तो एक बात याद रखिएगा कि फिर हमारे लिए ये बड़ी बिशारत नहीं है, फिर हमारे लिए हमारा मुनज्जी नहीं आया। उसके लिए हमें इस बिशारत को कबूल करना पड़ेगा और उस मुनज्जी को कबूल करना पड़ेगा जो हमारा निजात दहिंदा है, जो हमारा निजात दहिंदा है। और लिखा है ये 3 इकरार हैं, याद रखिएगा। क्या है जी? 3 इकरार है। क्या है? पहले तो उसको मुनज्जी मानना है, पहले तो उसको मुनज्जी मानना है कि हमारा छुटकारा उसके वसीले से है, और वो मसीहा है, और वो मसा किया हुआ मसीहा है। यानी मसीह यानी हमारे नामों के साथ क्या लगा होता है? लगा होता है। किस वजह से? कि हम उसके पैरोकार हैं। जो उसके कलामे मुकद्दस पर अमल नहीं करता फिर वो मसीह और इस बड़ी खुशी की बिशारत के लायक नहीं है। इस बात को याद रखिएगा। वो जो हमें हर एक खुशी देने में कादिर है, हमें उसको अपना मालिक जानने की जरूरत है। लिखा है मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह। आखिरी बात है, मसीह खुदावंद है। खुदावंद का मतलब होता है मालिक। खुदावंद का मतलब है मालिक। आज हमें अपने कामों को खैरबाद कहने की, अपने दुनियावी मालिक, अपने जो हमने रूहानी मालिक दुनिया में बना रखे हैं उनको खैरबाद कहने की जरूरत है। और हमें एक ही मालिक की जरूरत है जिसने हमें बड़ी खुशी की बिशारत दी है, और वो खुदावंद यीशु मसीह की जात। हमें आज उसको अपना मालिक मानने की जरूरत है, तभी हम इस बड़ी खुशी की बिशारत को हासिल कर सकेंगे। मेरे अजीजों, इस बात को याद रखिएगा। जो लोग शुरू से, आखिरी बात है याद रखिएगा, जो अपने नौकरियों, अपने पेशों और अपने जो गलत कार्यों को अपना पेशा बनाए हुए हैं, गलत कामों से अपनी खुशियों को हासिल कर रहे हैं, वो आज वक्त है, क्योंकि वो अंधेरे में जिंदगी बसर कर रहे हैं। अगर वो अंधेरे में जिंदगी बसर कर रहे हैं फिर उनकी कोई पनाहगाह नहीं होगी। पनाहगाह सिर्फ और सिर्फ खुदावंद खुदा की जात है, और खुदावंद खुदा की जात चाहती है कि हम इस अंधेरे में से निकलकर उस जलाल में आ जाएं, उस जलाल के अंदर आ जाएं, उस अहाता के अंदर आ जाएं जो एक बड़ी खुशी की बिशारत है। और बड़ी खुशी की बिशारत क्या है कि तुम्हारे लिए दाऊद के शहर में क्या है जी? हमें वो तमाम पिछली जिंदगी छोड़कर हमें खुदावंद यीशु मसीह से मिलने की जरूरत है। और जब हम मिलेंगे हमारा तमाम अंधेरा और तरीकी जाती रहेगी, और वहां पर नूर के पास जाकर हम खुद रोशन हो जाएंगे। और जब हम रोशन होंगे तो हमें उसको अपना मुनज्जी मानने की जरूरत है, मुनज्जी मानने की जरूरत है। फिर उसको मसीहा अपना मानने की और अपने अंदर बसाने की जरूरत है, उसको मसीहा मानने की जरूरत है। तब ही हम मसीह कहलाएंगे, उसके पैरोकार होने की जरूरत है। और फिर उसको अपना मालिक होने के लिए हम माने तो फिर हमें ये बड़ी खुशी की बिशारत जो है हासिल होगी। आज की खुशी जो है वो हमारी जाती नहीं है, और हमारी खुशी क्या होती है? इन्ने साल इंतजार, पूरा साल इंतजार करने के बावजूद असी अपने कपड़े, अपने मेकअप, अपना सारा कुछ घरां नूं सजा लेने आ ते 24 नूं आके ते 25 नूं भुल जाने, 24 नूं आके ते 25 नूं भुल जाने आ। जिस दिन के लिए, जिस मुनज्जी के लिए, जिस खुदावंद के लिए, जिस मसीह के लिए और जिस नूर के लिए और बड़ी बिशारत और बड़ी खुशी के लिए हमें ये तमाम तैयारी की होती है, तो उसे दिन ही असी की कर रहे हैं? कोई पार्कां च जा रहा, कोई घर च फंक्शन रखे, रोटियां पकाने का ते खाने पकाने का की फायदा, कपड़े पाने का की फायदा जिस लई तुसी लए ने तुसी उन्होंने ही नहीं वहाण गए, ओदे लई नहीं तुसी खुदावंद दे घर च गए। जिस मकसद के लिए आपने लिए है आप उस मकसद को भूल गए, तो की फायदा? वेले दियां मारा ते कवेले दियां
ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨੇ करने असी हो जा। हमने तैयारी की है, खुदा को बहाना ना बनाए। घर का खर्च असी करवा लेने 5,000 के क्रिसमस ट्री लगा लेने उत्ते 10,000 ला लेने आ खुशी की बिशारत को कबूल नहीं कर। हम इस खुशी को हासिल करने के लिए यहाँ पर नहीं आते। सूट असी 10,000 दे ले लेने, टाइम असी बड़ा ला लें जी वो साल होने जी इत्थे जाना, पार्क जाना, घर च पीजे बना लो, घर च फलां बना लो, बिरयानियां बना लो, मिठे बंडो। लेकिन क्या होता है, जिसके लिए ये खुशी है, ये बड़ी खुशी जो है जिसके लिए है, हमने उसको वक्त ही नहीं दिया, उसको टाइम ही नहीं दिया। तो किस चीज की आपकी खुशी है मेरे अजीजों? बड़ी खुशी हमें तभी मिलेगी, मुनज्जी हमारा तभी होगा जब हम उसको कबूल करें। घर बैठे हैं कबूल नहीं, 24 रात में ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ मैं बिजी हूं ना, ये गल याद रखियो। 20 के बाद हमारे पास वक्त नहीं होता। जो मैंने 4 बजे शुरू होना है 24 को, 4 बजे शुरू होके अगले दिन जो है मैंने जाकर फारग होना है। कैसे की करने 24 में जनाब अपने जनाब कर कुर के सारा कुछ चलो अपनी खुशी को हासिल किया, खुदा ने खुशी को दे दिया, हमने उसको अपने घरों में ले लिया, लेकिन उसकी खुशी का किसी को जो है ख्याल नहीं। उसकी खुशी क्या है? रात सारा फंक्शन करो, सवेरे उठ के कहना औखा जी बस नहीं आ सकते चर्च, हफ्ते नहीं ईद आ जाए ना तो इतवार भुल जाने हैं। ये क्या बड़ी खुशी को हम हासिल कर सकते हैं इस तरह? अपनी खुशी के पीछे ही असी लगे हैं, अपनी खुशी के पीछे ही असी लगे हैं। लेकिन मेरे अजीजों इस बात को याद रखिएगा, आज जो बड़ी खुशी है, बड़ी खुशी की बिशारत है, वो हमें इस बात को इंतबाह करती है कि ज़रूर है कि खुदावंद ने ये हमें अता फरमाई है, लेकिन हम इसको किस तरह कबूल करते हैं ये हम पर मुनहसर। कि अपनी खुशी के बारे में सोचते हुए ये खुशी को ना छोड़ दें। अगर ये खुशी छोड़ दी तो मेरे अजीजों आने वाली खुशी भी हमें नहीं मिलेगी, वो हमेशा की जिंदगी भी हमें नहीं मिलेगी, वो हमेशा की खुशी भी हमें नहीं मिलेगी, वो शादमानी भी हमें नहीं मिलेगी। जहाँ पर खुदावंद उनके आंखों के आंसू पूंछ देगा और वहाँ पर दुख तकलीफ खत्म हो जाएगी और वहाँ पर खुशियाँ खुशियाँ होंगी। खुदावंद इस मुकद्दस कलाम के सिले से हम सबको बरकत।